Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کے ضمن میں بدر کا جو قرآن کے 15 جسے ہم انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے آخر کے جو ہیں کچھ ابواب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے آج کے اس لیکچر میں یا ایٹ دا موسٹ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے پچھلی مرتبہ قینقاع جو ہے بنی قینقاع یہ ایک جوش قبیلہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے بغاوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں تھے, کانٹریکٹ میں تھے, اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اور اپنی دشمنی جو ہے اس کا کھل کر انہوں نے اظہار کر دیا. اللہ رب العالمین نے جو ہے گاہے بگاہے اپنے رسول کو جو ہے اس بات سے آگاہ فرمایا. یہ ایک لمبی جسے ہم کہیں گے کہ تفصیل ہے جو ہمیں سورۃ آل عمران میں ملتی ہے, خاص طور پر آیات 12-13 سورہ آل عمران کی اور آیت نمبر 118. اللہ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. یہ سارے لوگ جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں یہ ضرور جو ہے مغلوب ہو کر رہ جائیں گے. وَتُحْشَرُونَ اور جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے, ہانکے جائیں گے جہنم کی جانب, جو ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا, یعنی تم لوگوں میں ایک بہت ہی بہترین نشانی ہے ان دونوں گروہوں میں جو کہ آپس میں ملی تھی. اور کون سا ہے یہ گروہ؟ یہاں پہ اللہ رب العالمین جنگ بدر ہی کا ریفرنس فرما رہے ہیں. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ, ایک جو تھا وہ اللہ کی راہ میں جو ہے لڑائی کر رہا تھا, اور دوسرا جو ہے کفر کی راہ میں جو ہے اپنا زور لگا رہا تھا. یرونہم مثلہم رائے العین, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں یعنی ان کے دشمن کی نظروں میں انہیں دگنا کر کے جو ہے وہ دکھا دیا. یعنی اللہ کی جو غیبی مدد حاصل ہوئی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مقاتلہ کر رہے تھے, اس کی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. تو ایک مرتبہ پھر جو ہے قینقاع والوں کو یہ ایک طرح سے وارننگ بھی دی گئی کہ دیکھو ابھی تم نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے جنگ بدر میں کیا ہوا. وہ فوج جو تگنی تھی اس فوج سے جو مسلمانوں کی تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں غلبہ عطا فرمایا, اور یہ سراسر اللہ رب العالمین کی پیشن گوئی کے عین مطابق ہے. اسی طرح تو سورۃ آل عمران کی 118 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون. تو اللہ رب العالمین گاہے بگاہے مسلمانوں کو یہ خبردار فرماتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو تمہارے ساتھ ٹریچری کریں, وہ لوگ جو تمہاری رینک میں سے نہیں ہیں, جو تمہارے بطون کے تمہارے گروہ کے نہیں ہیں, ان کو جو ہے اپنا جگری دوست نہ بناؤ, اس لیے کہ یہ تمہارے اندر جو ہے خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ جو ہے تو چاہتے یہی ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ. اور ان کے زبانوں سے اکثر گاہے بگاہے یہ نکلتا رہتا ہے, لیکن ان کے جو دلوں میں ہے وہ اس سے فار ورس ہے جو یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں. اور یہ کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں
کہ یہ آپ کے لیے بصیرت کے لیے کافی ہونا چاہیے. اس کی ایک بہت زندہ جاوید مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعب بن اشرف کی تھی. کعب بن اشرف جو ہے یہ بنو نذیر سے بلونگ کرتا ہے. حالانکہ یہ ایک عرب تھا. اس کے جو فادر ہیں اشرف, ہی از این عرب, جو ایک قبیلہ ہے طے کر کے اس سے بلونگ کرتے تھے, لیکن اشرف نے جو ہے یہودن سے شادی کی تھی. تو کعب جو ہے اس کی اماں ایک جوش لیڈی تھی, اور بنو نذیر والے جو ہیں انہوں نے بیکاز یہ ان کی بیٹی کی اولاد تھی, اسے جو ہے اپنے یہاں پرومیننس عطا کی تھی. یہ بہت امیر تھا. صرف اس کی نیم ٹو فیم صرف اسی لیے نہیں تھا کہ یہ پیسے والا تھا, بلکہ یہ گفٹڈ پوئٹ بھی تھا. اب پوئٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس زمانے میں, جیسے ہم آج کل ہماری نظروں میں شاعر جو ہے اور ادیب اتنی کوئی اہمیت ہماری آج کی سوسائٹی میں نہیں رکھتے ہیں, لیکن اس زمانے میں ان کے یہاں ہم جانتے ہیں کہ پوئٹ کا مطلب ہوتا تھا somebody who has media in his hand. تو وہ جو میڈیا کو کنٹرول کرتا تھا, وہ جو تطہیر اور تشہیر جو ہے اس کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی. تو کعب بن اشرف جو ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ پیسے والا تھا, بلکہ گفٹڈ پوئٹ تھا. یعنی اس کا ایک مقام تھا اپنے سماج میں. اس کے سامنے جب ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر کی جب فتح ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو جو ہے آگے بھیجا ہے اور عبداللہ ابن رواحہ کو کہ وہ جائیں اور مدینہ والوں کو انفارم کر دیں کہ اس طرح سے جیت ہوئی ہے. اب اس نے جب یہ جیت کی خبر سنی تو اس وقت جو ہے کمنٹ کر رہا ہے, اس کا جو بغض ہے, اس کا جو غضب ہے, اس کی جو نفرت تھی, وہ اس وقت یہ کمنٹ کرتا ہے کہ واقعتاً اگر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لیڈر ان کے نام گراتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں, اگر واقعی یہ لوگ جو ہیں قتل ہو چکے ہیں جنگ بدر میں, تو پھر اب جو ہے ہمارے لیے زمین کا پیٹ جو ہے اس کی پیٹ اس کا اندرون اس کے باہر سے جو ہے بہتر ہے. اب ہمارے لیے زندہ رہنے میں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی جواز نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے کمنٹ کرتا ہے, اور یہ کمنٹ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا نا کہ جو ان کے دل میں جو غضب ناکی ہے وہ تو ہے ہی, جو اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں وہ تو کہہ ہی رہے ہیں, لیکن جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے, جس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. اب کعب بن اشرف جو تھا وہ نچلا بیٹھنے والا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے یہ روانہ ہو گیا. اور یہ کہاں آیا؟ یہ آیا ہے مکہ. اب دیکھیں مکہ مدینہ ایسے نہیں ہے کہ ہم چلے بامبے سے اور ہم پہنچ گئے تھانہ, یا ہم نے جو ہے آدھے دن کا سفر کیا اور ہم جو ہے پہنچ گئے. یا صرف مدینہ المنورہ سے مکہ آنا جو ہے کم از کم 16 کیمل ڈے جرنی ہے اس زمانے میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتا ہے, اور یہ آتا ہے قریش کے پاس, اور یہاں پر جو آ کے ان کی جو ماتم ہے اس میں بہت آگے شریک ہے, اور ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ انتقام کی آنکھ جو ہے وہ اور بھڑکائے. He was a gifted poet, تو اس کے پاس ذرائع بھی, وسائل بھی تھے, اس کے پاس ابیلٹی بھی تھی کہ وہ یہ کام کر سکتا تھا, اور اس نے یہ کیا. اس نے یہ بھرپور کوشش کی کہ اگر کوئی جنگ بدر کی شکست سے قریش والوں میں سے اگر کوئی جو ہے ایک صحیح ڈیسیجن پر ارائیو کرنا بھی چاہے تو یہ ان لوگوں میں شامل تھا جس نے ان کو اور زیادہ ورغلانے کی, اور جو ان کے پرائیڈ ہے, ان کا جو کبر ہے, اس کو اور زیادہ بھڑکانے کی اس نے کوشش کی. اور اس نے پوری کوشش کی کہ وہ قریش والوں کو اس بات پہ کنونس کر لے کہ اس شکست کے بعد جو ہے آپ نچلے نہ بیٹھیں, بلکہ اس سے بڑی ایک تیاری جو ہے آپ اپنی اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے کریں. تو اس نے اس کے پاس جتنے اسباب تھے اس کو بھی استعمال کر لیا. اب اس کے بعد جب وہ دوبارہ مدینہ پہنچا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تک مسلمان پہنچ چکے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ مدینہ میں پہنچ چکے ہیں, اور پھر یہ بنو قینقاع جو ہے اس کا بھی یہ واقعہ جو ہے پیش آتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے یہ شخص یہ کرتا ہے کہ یہ ایسی پوئٹریز لکھ رہا ہے جو مسلمان خواتین کے خلاف ہوتی تھی, یعنی ان کی عزت پر حملے کرنا اور اس قسم کی رقیق اور گھٹیا حرکتیں کرنے پر بھی جو ہے یہ تلا ہوا ہے. اسلام کے خلاف بھی بول رہا ہے. یعنی اگر آپ اس کی ساری شرپسندیوں کو گنے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہی از ناٹ این آرڈینری کائنڈ آف این اینیمی.
کہ ایسے بہت سارے لوگ تھے رائٹ جو اینیمیٹی جو دشمنی رکھ رہے تھے اسلام سے, ان کا کفر بھی تھا, آپ وسلم سے بھی جو ہے نہ صرف آپ وسلم کا انکار کیا بلکہ آپ وسلم کی دشمنی پر جو ہے وہ آمادہ تھے. لیکن اس کی دشمنی جو ہے الگ لیول کی تھی. اس نے اپنے سارے وسائل, جتنے بھی ممکنہ وسائل اس کے پاس موجود تھے, اس کے ساتھ جو ہے اس نے مسلمانوں کو بھرپور نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جہاں کہیں جو ہے وہ ہماری رینکس میں جو ہے جسے کہیں گے کہ خرابیاں پیدا کر سکتا تھا اور نقصان پہنچا سکتا تھا, اس کی پوری یہ کوشش کرتا تھا. اب دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آ کے لڑائی نہیں کرے گا, ہے نا, یہ آ کے تلوار لے کے نہیں کھڑا ہو جائے گا کہ چلیے. اس زمانے کا ایک دستور تھا کہ دشمن جو ایک دوسرے کو للکارا کرتے تھے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے, اور جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ جیت جایا کرتا تھا. لیکن کعب بن اشرف جو ہے وہ یہ بھی نہیں کرتا, وہ کبھی جو ہے اوپنلی جو ہے آ کر للکارتا بھی نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے اس طرح سے ایک اینیمی کے طور پہ کہ ہاں چلیے آئیے. اب مدینہ آ کے وہ دوبارہ سے آ گیا اپنا یہ ساری دشمنی جتا کے قریش سے, he's come back to مدینہ. اب مدینہ آنے کے بعد یہ کیا کر رہا ہے, مدینہ آنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے اب یہ صرف اسلام کے خلاف یا ایک جسے ہم کہیں گے کہ کسی ایک اسلام ایز اے ریلیجن کے خلاف جو ہے وہ نہیں لکھ رہا ہے, یا اس کے خلاف نہیں بول رہا ہے کہ دیکھیے ہمارا یہ مدعا ہے, ہم تو ہمیشہ سے جو ایک نسلی برتری پر ہیں. اب یہ آگے بنی اسماعیل سے یہ کلیم کرتے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو ہم کیسے مان لیں, ہماری تاریخ رہی ہے 1300 سال کی کہ ہر نبی ہر رسول جو ہے وہ ہماری نسل میں سے پیدا ہوا ہے, تو یہ کہاں سے آ گئی یہ کلیم لے کر. اور پھر اس کی جو ساری مخالفت تھی اس کا کوئی اس کے پاس جواز نہیں تھا, کوئی علمی جواز, کوئی علمی بنیاد نہیں تھی, اس لیے بھی کہ وہ ایک عالم نہیں تھا, وہ ایک ربائی نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے عالم بھی تھے جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھے, لیکن اس کی مخالفت, اس کی دشمنی اور اس کی دشمنی کے اظہار کا طریقہ ان سارے دشمنوں سے بہت مختلف تھا. میں کیوں اس بات پہ ایمفسائز کر رہی ہوں, میں کیوں ان سارے پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کر رہی ہوں, وہ اس لیے کہ پھر اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی جو ہے بہت مختلف تھا. کیونکہ یہ کبھی جو ہے آ کر سامنے نہیں للکارے گا, نہ ہی جو ہے یہ کہے گا کہ چلیے اب جو ہے میرا مقابلہ کریے اور کون ہے جو مجھے ہرا دے. اس کی ساری حرکتیں جو ہیں وہ بہت ہی اوچھی قسم کی بھی ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں. اس کے پاس دولت بھی ہے, اس کے پاس وہ پورا میڈیا وہ کنٹرول کر رہا ہے جو اس زمانے میں ایک بہت بڑا اثر رکھتا ہے, اور ساتھ ہی دشمنوں کو بھی موبلائز کر رہا ہے. اور اس کی یہ حرکت تو بہت ہی ڈیپریمنٹل تھی جب یہ مسلمان عورتوں کے خلاف جو ہے وہ لکھنے لگا. اب دیکھیے یہ مسلمان عورتوں کے خلاف لکھنا ایک طرح سے بدامنی اور فساد پھیلانے کے موجب ہے, رائٹ. آپ ایک ایسی حالات پیدا کر دیں کہ یہ معاملہ جو ہے محض افراد کے بیچ میں نہ رہ جائے, بلکہ جو ہے وہ ایک فساد کی شکل اختیار کر لے, جس میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کی زد میں آئیں اور پھر اس کا نقصان اٹھانے والے بنے. تو ان ساری نقصانات کو, ان ساری اس کی جو بدعمالیاں ہیں, ان کو نگاہ میں دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریٹلی جو ہے یہ دریافت کیا کہ کون ہے جس شخص سے جو ہے نجات دلائے گا. اور پھر جو ہے وہ سارا واقعہ جو ہے پیش آیا کہ کس طرح سے ایک انصاری تھے, مسلمہ ان کا نام ہے, جنہوں نے جو ہے محمد بن مسلمہ انصاری, یہ جو ہے بنو عبد الشحال سے بلونگ کرتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا. وہ اٹھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو مسجد کے ممبر سے اور اوپنلی جو خطبے میں کہی جاتی. یہ آپ this again shows the ability of نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح سے اس بڈ کو جو ہے وہیں پر نپ کر دیا جائے, جو آگے چل کر بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارفیئر کا طریقہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ کم سے کم نقصان جو ہے, کم سے کم کیجویلٹیز ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ مینز اختیار فرمائے جو اس پرنسپل کو جو ہے وہ بروکار لا رہے تھے. اب اس شخص کا ایلیمینیشن ناگزیر ہو چکا تھا.
میں نے آپ کے سامنے یہ جو ساری چیزیں پیش کی, ساری جو باتیں بتائی آپ کو کہ وہ کس طرح سے نقصان پہنچا رہا تھا اور کیسے پس پردہ نقصان پہنچا رہا تھا, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی. تو یہ ان اے وے ظاہر کرتا ہے کہ کیوں اس کے ساتھ, یعنی ایسا نہیں تھا کہ کعب ابن اشرف صرف ایک محض دشمن تھا, ایسے بے شمار لوگ تھے جو اپنی دشمنی میں, اپنے کفر میں, اپنے بغض میں جو ہے مسلمانوں کو نقصان, لیکن اس کا جو نقصان تھا وہ ایک بہت بڑے فساد کی جو ہے وہ شکل اختیار کر سکتا تھا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی the ability to mitigate, جسے ہم کہیں گے رسک ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے احسن طریقے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. چونکہ یہ اس قسم کا دشمن تھا کہ وہ للکارتا بھی نہیں اور نہ ہی للکار کا جواب دیتا کہ چلیے آئیے میرے ساتھ جنگ کریے اور پھر جو ہے اس میں برابر جو ہے وہ حساب ہو جائے, تو پھر اس کو اسی طرح سے ڈیل کیا گیا. تو جب یہ محمد بن مسلمہ انصاری نے جو ہے یہ کام اپنے ذمے لیا, اور دو لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ گئے, ایک ابو نائلہ ہے جو ان سے دوستی بھی رکھتا تھا, اور عباد بن بشر ایک دوسرے صحابی ہیں, یہ دونوں ساتھ ہوئے. یہ اس کے ابھی دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جوز جو تھے, یہودی جو تھے, ان کی کالونیز ہوتی تھی, اور ان کی کالونیز ایسی ہوتی تھی کہ انہوں نے ایسے باقاعدہ حصار ہوتا تھا, جیسے ایک قلعہ کیسے ہوتا ہے جس کی والز ہوتی ہیں, تو اس طرح سے اپنی کالونیز کو اس طرح سے والڈ رکھتے تھے. تو یہ بنو نذیر سے بلانگ کرتا تھا, اور یہ لوگ پہنچے ہیں, ان سے بلایا ہے کسی پریٹیکسٹ پر, اور جو ہے اس کا قتل کر دیا گیا. یہ لوگ رات ہی میں جو ہے واپس جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے, اور ان لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خبر دی. اب کعب ابن اشرف جو ہے اس کو جب اس طرح سے ختم کیا گیا ہے, so it gave a very clear signal to the Jews کہ ان کی یہ ساری ریشہ دوانیاں ہیں, ان کی یہ ساری جو بغاوتیں جو یہ چھپ چھپ کے کر رہے ہیں, جو یہ شب خون مار رہے ہیں مسلمانوں کے کیمپ میں, اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر on top of it یہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی بھی جو ہے کرنے سے نہیں چوک رہے ہیں, تو پھر جو ہے اسے اب ہلکے پیٹوں نہیں برداشت کیا جائے گا. They received this message. ایسی بہت ساری آیات تھیں. دیکھیے یہ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی غصے کے عالم میں اور کسی فرسٹریشن, جس طرح سے ہم جو ہے کبھی کبھار بالکل جب عاجز فیل کرنے لگتے ہیں اور غصہ ہمیں آنے لگتا ہے, تو ہم جو ہے کوئی اس طرح سے ایک اسپانٹینیس ڈیسیژن لیتے ہیں. نہیں, بار بار اللہ رب العالمین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو ہے تیار رہنا ہے, تمہیں جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ایسے دشمنوں کے خلاف جو تم سے خیانت کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائیں گے. سورۃ الانفال خاص طور پر اگر ان آیاتوں کا مطالعہ کیا جائے, آیت نمبر 58 سے 61 تک, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ فرمایا, اور یہ پورا جو ہے یہ پوری ذہنی جو ہے ان کی تیاری کروائی گئی. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر تم سے خیانت کرنے پر تلے ہوں تو تم بھی جو ہے ان کا جو ٹریٹی ہے وہ ان کے منہ پہ دے مارو, اور ان سے پھر اسی طرح سے نپٹو. ایسے نہیں ہے کہ وہ دشمنی پر آمادہ ہیں اور وہ ایک بہت کلیکٹیو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہاں نقصان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں ہے, یہاں پر نقصان کسی انڈیویجول کا نہیں تھا, یہاں پہ نقصان جو ہے پوری کی پوری سوسائٹی کا جو ہے, اسٹیٹ کا جو ہے وہ ہو سکتا تھا. تو اللہ رب العالمین جو ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے مسلمانوں کی, اسے جو ہے یہاں پر اسپیل آؤٹ کر رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. تو اللہ رب العالمین کفار کو بھی جو ہے یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کبھی تم یہ مت سمجھنا کہ تم جو ہے سبقت لے جاؤ گے, بے شک جو ہے تم ضرور مغلوب ہو کر رہو گے. پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہدایت دی
وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنی قوتوں کو جو ہے اس کی پوری طرح سے تیاری کر کے رکھو. وہ قوت کیا ہوگی؟ وہ ایک ایسی قوت جو گھوڑوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. ایسی ہر وہ قوت جو تمہارے دشمنوں کے دل میں تمہارا ٹیرر پیدا کرے. بعض اوقات دس از ون آف دا اسٹریٹجیز کہ کس طرح سے ون آف دا ملٹری اسٹریٹجیز ہے کہ ہمیشہ آپ کو قوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک خوف اگر پیدا ہو جائے دشمن کے دل میں تو وہ ایز اٹ از جو ہے دشمن کو کمزور کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی قوتوں کو تیار رکھو, اپنی پار کو جو پوری طرح سے تیاری میں رہو. ہر وہ چیز جو کہیں سے تمہیں جو ہے ڈھیلا ڈھالا یا کہیں سے تمہیں کمزور دشمن کی نظروں میں نہ بنائے. انہیں ہمیشہ جو ہے یہ فیئر رہے, ان کے دل میں ٹیرر رہے کہ ہم جو ہے انہیں بہت ہلکا سمجھ کر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا تر لقمہ سمجھ کر نہیں نگل سکتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ جو اس کو پورا اس کو اجر دے گا اور وہ ذرا بھی جو اس پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو غرض یہ کہ یہ جو ساری آیات ہیں قرآن کریم کی, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی ان ساری انسٹرکشنز کے باوجود سورۃ الانفال ہی کی 61 نمبر کی آیت میں فرما دیا کہ دیکھو لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ دشمن جو ہے وہ سلامتی پہ پیس پر آمادہ ہو جائے تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھی جو ہے اس امن کے ہی راستے کو اپناؤ اور توکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کرو. انہ هو السمیع العلیم, کہ وہ سب کچھ جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے. تو دیکھیے اس ساری اسٹریٹجیز اور ان ساری ملٹری جسے ہم کہیں گے کہ جو ایک سوچ ہونا چاہیے اور جو ایک ہمارا ایک ویو پوائنٹ اور اورینٹیشن ہونی چاہیے کس طرح سے اس کو کمبیٹ کیا جائے گا. تو اس میں بھی آخری جو حرف آخر ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ سلامتی کو قائم کرنا ہے. تو اگر اس ساری دشمنی کے باوجود اگر کبھی دشمن اس بات پہ تمہیں آمادہ لگے تو فوراً جو ہے اس بات کو قبول کر لو. صرف اس لیے کہ اب تم نے ایک مرتبہ جو ہے ان سے دشمنی کا اظہار کر دیا اور انہوں نے تم سے دشمنی کا اظہار کر دیا ہے, صرف اسی لیے جو اسے آگے مت گھسیٹو. تو یہ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ جو ہے یہ سارے واقعات ایک ساتھ ہی پیش آ رہا ہے. Sometimes when I read his سیرہ مجھے اس قدر شدید احساس ہوتا ہے کہ this is so much beyond our comprehension کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر طرف سے جو ہے ایک پریشانی ایک جسے کہیں گے کہ ایک پریشانی جو ہمیشہ دستک دے رہی ہے. کہیں سے بھی جو ہے زندگی سہل نہیں ہے. یعنی ہم لوگ ہر چیز میں آسانی چاہتے ہیں نا, یعنی ہماری تو زندگی کا ایک منترا ہے کہ so I'm not saying that it's against Islam to look for convenience, but what I'm trying to say is کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہیں, جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بہت کلیئرلی جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ ہر طرف سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگانی ہے اس میں جو ہے انٹرنل جو ہے وہ انیمیز بھی ہیں, پھر اس میں گھر کے بھی بہت سارے خانگی مسائل بھی ہیں, اور پھر ایسے بھی ہیں جو پوری کے پوری جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, فوج لے کر آ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو انسان کیا کیا چیزوں کو دیکھے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سینٹٹی کو برقرار رکھنا اس سارے ہنگامے اور اس سارے شور شرابے کے بیچ اس پوری کمیونٹی کی وہ تربیت کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ کس قدر امیزنگ ہے. اور ان ساری جسے ہم کہیں گے کہ فرائض اور ان ساری ڈیوٹیز کے بعد واجبات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہماک ہے عبادتوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شدت ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ فینومینل ہے. I mean
تو یہ ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت کور جسے ہم کہیں گے ڈیزائر اور گول، اور جسے ہم کہیں گے کہ ہماری کوشش آخری دم تک یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی یہ جو اللہ رب العالمین سے ہمارا کنیکٹ ہے، اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ خوبصورت سے خوبتر ہوتا جائے، اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور رابطے کی سب سے عمدہ شکل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے اقام الصلاۃ۔ صلاۃ جو ہے دراصل اللہ رب العالمین سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بھائی دن میں کم از کم 5 مرتبہ جو ہے مجھ سے آ کے ملو، ملاقات کرو۔ ہمیں کون اتنی اہمیت دیتا ہے کسی کو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بہت ہی بڑی اور عظیم شخصیات ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی محبت کرنے والی کیوں نہ ہو، وہ کیا کبھی ہمیں اتنا وقت دیں گے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں کمپلسریلی آپ کو 5 وقت دن میں آ کے مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ رب العالمین سے کنیکشن کا جو ذریعہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ اقام الصلاۃ۔ تو نماز ایک بہترین جو ہے ذریعہ ہے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس رابطے کو خوبصورت بنانا ہے، اس رابطے کو مضبوط سے مضبوط انشاءاللہ جو ہے وہ بناتے جانا ہے۔ اس کا فرسٹ لیول تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو ہے اس میں ایک دوام قائم کریں، اور ہم سب جانتے ہیں دوام کا مطلب کیا ہے۔ دوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اصول کے تحت، وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر کی طرح جو ہے میری زندگی میں نصب رہے، میری دنیا کی ساری مصروفیات اور میری ساری مشغولیات جو ہیں وہ اس پلر کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیزائن ہو۔ میں یہ نہیں کروں کہ چونکہ مجھے یہ پرٹیکولر فلاں جو ہے وہ ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے یا شاپنگ کرنی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ میری نماز ہوگی، نہیں، میری نماز کے مطابق جو ہے وہ میری دن کی ساری مشغولیات اور مصروفیات جو ہیں وہ ڈیزائن ہوں گی۔ یہ تو ایک بہت ہی انیشیل لیول کی جو ہے وہ تیاری ہے۔ پھر یہ کہ اس کا سیکنڈ لیول یہ ہوگا کہ میں اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کروں، کہ اس کا جو احسن طریقہ ہے، یعنی چاہے اس کی تجوید ہے، چاہے وہ اس کے ارکان ہیں، کہ وہ سنت کے طریقے پر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں۔ کیونکہ چیزوں میں خوبصورتی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں۔ عبادتوں میں جتنا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جائیں گے اتنا جو ہے اس میں خرابی جو ہے وہ پیدا ہوتے جائے۔ عبادتوں کے لیے اہم اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی قربت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو امیٹیٹ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے میں نماز میں جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے اور صحیح طریقے کو جو ہے لرن کیا جائے۔ پھر اس کا تیسرا لیول یہ ہے کہ اس سے یعنی یہ جو میری ایکسرسائز ہے کہ میں اپنے رابطے کو اللہ رب العالمین سے جو ذریعہ ہے نماز کا اس کو بہتر اور احسن بنانے کا، کہ بہت کے درجات میں سے پھر ایک درجہ یہ ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں جب تک کہ جو ہے یہ میرے لیے ایک ایسی فیلنگ، میرے اندر وہ جذبات نہ پیدا کرے کہ جب میں نماز میں جاؤں تو مجھے ایسا لگے کہ ہاں میں اللہ رب العالمین سے مل کر آ رہی ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ملاقات جو ہے وہ کر آ رہی ہوں، جس کی بہترین تفسیر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم نماز پڑھو تو تم سجدے میں جاؤ تو تمہیں یوں لگے کہ جیسے تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، جیسے عین اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ہے۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اتنا تو ہے ہی کہ کم از کم یہ خیال تمہارے ذہنوں میں رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان، یہ ہے حسن، یہ ہے دا ہائیسٹ چوٹی آف نماز، کہ یہ مجھے وہ ایکسپیرئنس کرائے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ کر اور اللہ رب العالمین کو مل کر آ رہی ہوں۔ اب کتنی بار ہماری یہ نماز ہمیں ایکسپیرئنس دیتی ہے؟ ہم سب کے نزدیک نماز جو ہے بہت اہم فرض ہے جس کو ہم جلد سے جلد ادا کر دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ہیبٹ کے طور پر اینڈ لاسٹ سو مینی ایئرس جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ہمارا it's become a part of our life, it's become a part of a routine۔
राइट। और वो रूटीन जो है बाज़ औक़ात बहुत मैकेनिकल भी बन जाती है कि हम जो है उसे अदा किए बिना हमें चैन नहीं आता, यानी हम हमारे जो है ज़हनों में एक उलझन सी सवार रहती है जब तक कि हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन वहीं पर जाकर जो है वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। हमारी जो कोशिशें हैं अपने इस राब्ते को खूबसूरत बनाने की, उसमें हमें इस बात का लाज़िमन जो है स्ट्राइव करना है कि मेरी नमाज जो है वो एहसान के लेवल पे पहुंच जाए, मेरे सजदे जो है इंशाल्लाह एहसान के दर्जे पे पहुंच जाए। अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें हमें वो एक्सपीरियंस करवा, अल्लाह ताला तुम हमें हमें अता कर वो एक्सपीरियंस कि जब हम सजदों में जाएं तो हमें वाक़ईतन ऐसा लगे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हैं। मैं इमेजिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख्याल जब दिल में आ जाता है, जब ज़हन में आ जाता है, तो कितना हम अपने आप को जो है ऐसा लगता है वी फील सो लाइट, यू नो, ऐसा लगता है जैसे सारी बोझ जो है वो हट गए हैं। एक जो बोझ, एक जो जकड़ समटाइम्स यू नो वी फील इन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, हमें हमें कितनी लाइटनेस, एक हल्कापन जो है वो फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो सारी जकड़ जो है खत्म हो गई है। मैं इमेजिन जब हम वाकईतन यू नो अल्लाह ताला हमें वो एहसान वाली नमाज अता फरमाए कि जब वो जब फीलिंग होगी तो वो किस कदर आई मीन काइंड ऑफ joy that it will give, you know, to believer. यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ भी सिखाई है कि अल्लाह ताला तेरी मोहब्बत जो है वो सारी मोहब्बतों से ज्यादा कर दे। ए मेरे रब, तेरा खौफ सारी चीजों के खौफ से ज्यादा कर दे मेरे दिल में, और तेरी मुलाकात का शौक जो है वो मुझे सबसे ज्यादा हो। और ये कि जब तू दुनिया वालों को जो है उनकी दुनिया से जो है यू नो उनको ठंडक मिले और जो है उनका उनके दिल को चैन पड़े, तो अल्लाह ताला तू मेरी आंखों की ठंडक जो है अपनी नमाज में रख दे। तो ये आंखों की ठंडक है क्या? आई मीन हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ट आंखों की ठंडक? लेट्स कम आउट, यू नो, चलिए नमाज को एक तरफ रख दें। पहले आप इस बात को लिस्ट डाउन करें कि आपने कभी आंखों की ठंडक एक्सपीरियंस की है। अगर आपने अपनी जिंदगी में आंखों की ठंडक पहले तो आपको हमें ये समझना होगा कि आंखों की ठंडक होती क्या है। क्या मैं वोकलाइज कर सकती हूँ आंखों की ठंडक को? क्या मैं इस एक्सपीरियंस को, इस तजुर्बे को जो है को एक्सप्रेस कर सकती हूँ किसी और के सामने नहीं, खुद अपने लिए? ये क्या है मेरे लिए आंखों की ठंडक? सो आई थिंक दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। ये जॉट डाउन, राइट डाउन, ये आंखों की ठंडक है क्या मेरे अपने एक्सपीरियंस के लिए, मेरे अपने वजूद के लिए, मेरे अपने जहन के लिए, मेरे अपने दिल के लिए। मुझे कब लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस याद करें, यू नो, जब आपको वाकईतन फील हुआ कि हाँ कितनी ठंडक पड़ी है, यू नो, कलेजे में। मैंने दिस इज एक उर्दू का मुहावरा है ना, आई डोंट नो, लाइक यू नो, कलेजे में ठंडक फिजिकली या फिजियोलॉजिकली पड़ती है तो क्या असरात होते होंगे, बट दिस इज अ फ्रेज कि कलेजा ठंडा होना। तो गर्ज ये कि हम जो है इस बात को जॉट डाउन करें, हम इस एक्सपीरियंसेस को अपने शऊर में लाने की और एहसासात में, यू नो, उसको 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 रिकग्नाइज करने की कोशिश करें कि हम कैसे जो है अपनी आंखों की ठंडक को जो है को एक्सपीरियंस करते हैं और हमने क्या किया है। जब हमें पता चले कि हमने अपनी आंखों की ठंडक को अपनी 40 साल और 50 साल और 30 साल जिंदगी में किस तरह से एक्सपीरियंस किया है, तो हम ये कोशिश करें कि मेरे लिए नमाज जो है इस आंखों की ठंडक कैसे बने। सो सो मेनी टाइम्स आई थिंक, यू नो, हम जिस किस्म की जिंदगियां जीते हैं स्पेशली इन एन अर्बन सेटअप, यू नो, हमारी जिंदगी जो हमेशा एक एक उजलत में है ना। हम हर वक्त हमें एक जल्दी मची रहती है। हमारी जिंदगी जो है वो घड़ी की सुई जो है उसी पर टिकी हुई है और उसी तरह से जो है हम फंक्शन करते हैं। और हमारा दीन जो है वो बार बार हमें जो है तज़क्करून, ततफ़क्करून और ताक़िलून और इन सारे एहसासात से जो है वो रोशनास करता है। ना सिर्फ रोशनास करता है बल्कि वो चाहता है, यू नो, कि हम सोचने वाले बने, हम गौर फिक्र करने वाले बने। और शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ है गौर फिक्र के सिवा। तो अपने आप को ऐसी माइंडफुल जिंदगी जो है बनाने का एक बेहतरीन नुस्खा जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो है नमाज। क्योंकि जब मैं एहसान के बारे में पढ़ती हूँ ना इस्लाम में, तो एहसान जो है इट्स एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ। एहसान इज कैन बी इजीली कॉल्ड
looking for excellence in everything I do. Excellence. अब अगर मैं एक माँ हूँ तो मैं एक बेहतरीन माँ बनने की कोशिश करूँ. अगर मैं एक बेटी हूँ तो मैं एक बेहतरीन बेटी बनने की कोशिश, मैं एक बीवी हूँ तो मैं एक बेहतरीन बीवी बनने की कोशिश करूँ. सो कर्ज ये कि एहसान जो है वो एक तरीका कार हो जाता है हमारा, वो हमारे किरदार का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और एलिमेंट बन जाता है. फिर हम हर चीज को उसी तरह से करने लगते हैं और फिर हम छोटी छोटी चीजों में भी जो है फिर एक्सेलेंस ही को जो है वो अचीव करना चाहते हैं. तो एक्सेलेंस बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस. एक बहुत ही खूबसूरत बुक है जिसका नाम है द आउटलायर्स. ओके, आउटलायर्स, आउटलायर्स यानी वो लोग जिन्होंने जो है ना बहुत ज्यादा जिंदगी में अचीवमेंट्स और गोल्स जो है फुलफिल किए हैं. तो ये ऑथर जो है वो उन लोगों को डिस्कस करता है, उनकी साइकोलॉजी को, उनकी हैबिट्स को, उनके माइंडसेट को जो है वो डिस्कस करता है कि जो जिंदगी में जो कामयाब तरीन लोग हैं. अब जाहिर सी बात है वो तो एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड व्यू के लिए लिख रहा है कि वहाँ पे जो कामयाबी का मयार है, बट बहरहाल कामयाब जो आउटलायर्स होते हैं उनकी बहुत सारी जो है वो उसमें वर्चूज जो है वो गिनवाता है. तो उसमें एक बात जो है वो मुझे इतनी स्ट्राइकिंग लगी कि जितने भी आउटलायर्स थे उनकी एक बात कॉमन थी, और वो कॉमन बात क्या थी पता है? कि वो काम जिसमें वो बहुत ज्यादा महारत रखते थे, जिस वक्त वो उस काम को कर रहे होते थे उन्हें बिल्कुल फील नहीं होता था कि वो कुछ और कर रहे हैं. They were so immersed, they were one, with that activity. For example, एक बहुत फेमस स्विमर है, ओलंपिक चैंपियन रह चुका है, बहुत सारे गोल्ड मेडल उसने जीता है, माइकल फेल्प्स. यस, सो he's a world champion swimmer, और बहुत कम उम्र में जो है उसने बहुत सारे मेडल्स हासिल किए और वो बहुत हमेशा रेस में हमेशा आगे रहता था. तो माइकल फेल्प्स को उसने पूछा कि कैसे तुम कर पाते हो ये, लाइक प्रिपरेशन, तैयारी, ये सब है, मेहनत है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात जो आउटलायर्स को मुमताज करती है सारे लोगों से, तो वो माइकल फेल्प्स कहता है कि जब मैं स्विमिंग करता हूँ उस वक्त कंपटीशन में, ओलंपिक्स में, तो उस वक्त मुझे ये नहीं लग रहा होता है कि मैं स्विम कर रहा हूँ, यानी इट्स मी, इट्स लाइक, देखिए एक काम जो हम एफर्टलेसली करते हैं ना, जिसमें हमको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ती और हम उसको एंजॉय भी बहुत करते हैं, तो चाहे फिर उसमें कितनी मुश्किलें भी हमें आ रही हो, परेशानियां भी होती हो, लेकिन हमें वो बिल्कुल परेशान कौन नहीं लगती है. तो ये जो एक इमर्जन है, ये जो एक इमर्स हो जाना है उस एक्टिविटी में जिसमें आप एक्सेल कर रहे हैं, ये दरअसल एक ट्रेड है आउटलायर्स का. हमारी नमाज दिन में 5 वक्त जो है ये ट्रेन करती है इस एक्सेलेंस के लिए, इस एहसान के लिए. तो अगर मैं अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे जिस चीज को दुरुस्त करना है वो है अपनी नमाज को दुरुस्त करना. और ये कोशिश जो है वो आखिर तक जारी रहेगी. हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैंने तो बहुत काम कर लिया अपनी नमाज पे, मैं तो सारी दुआएं याद कर ली, मैं सारे मीनिंग्स जानती हूँ, मैं नमाज का पूरा मानी भी जानती हूँ और मैं तजवीद भी बहुत बेहतरीन करती हूँ, मेरा हर हर रुकन, मेरी एक एक जो उंगली की जुम्बिश है वो भी एन जो है वो सुन्नतों के मुताबिक है और मेरे पास सारी दलीलें हैं. तो एक एक आउटवर्डली वो नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो जो नमाज का जो कोर है, खुशू है, वो तो सिर्फ अल्लाह ही को पता है, राइट? वो तो कोई नहीं किसी के दिल का और खुशू का अंदाजा लगा सकता. तो हम सब के लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है ये, कि हमें अपनी नमाजों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाते रहना है और उस वक्त तक बनाते रहना है जब तक हमारे लिए नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का एक एक्सपीरियंस हमें ना देने वाली है. I know we have spent so much time on the Salah today. Okay, now let's get back to the सीरा. ये बदर खत्म हुई तो क्या आप थोड़ा चैन मिला मुसलमानों को ना, थोड़ी चलिए अभी इनकी भी दुश्मनियां थोड़ी, दुश्मन जो है वो तादाद में कम हुए, थोड़े खतरात कम हुए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. जंग बदर के को 2 महीने भी नहीं गुजरे थे, barely 2 months after बदर, अबू सुफियान ने जो एक कसम खाई थी कि मैं जब तक गुस्से नहीं करूंगा, कि मैं जब तक के बदला ना ले, इंतकाम ना ले.
अब ये एक बहुत बड़ी कसम थी राइट, जो उसने खाई थी, उसे फुलफिल करनी ही थी किसी न किसी तरह। अब इसने ये किया कि मदीना जो है, मदीनतुल मुनव्वरा, ये सपोज जिद्दा, ये मक्का और ये मेरा मदीना है, तो मक्का से यहाँ आया मदीना, और मदीना के आउटस्कर्ट्स पे जो है, सबब्स पे जो है उसने हमला किया। अगेन यू नो ये बनु नजीर वगैरह भी जो है उसकी हिमायत में था, और पसे खुर्दा पसे जिसे हम कहेंगे कि नॉट अपेरेंटली बल्कि इन हाइडिंग जो है वो लोग इसकी मदद भी कर रहे थे। तो ये लोग जो है एक प्रोविजन लेकर आए जिससे हम आमतौर पर इंग्लिश में तो बार्ले इन्वेजन कहा जाता है, लेकिन हम उसे अरबी में सवी कहते हैं। सवी एक तरह का खाना होता था जो अरब जो है अपने साथ लेकर चलते थे, स्पेशली जब वो सफर पे होते, क्योंकि उस जमाने में तो ये था नहीं कि किसी कैंटीन में खा लेंगे, किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में खा लेंगे, इंसान को अपना प्रोविजन खुद लेके चलना पड़ता था। तो ये सवी क्या होती थी, सवी जो है जौ और गेहूं इसको मिलाकर जो है, जैसे हम ये करते हैं ना अपना जो सीरियल्स खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, तो किस तरह से इसको पीस के जो है और फिर उसको ये शक्ल दे दी जाती है कि वो रूखा हो गया, ताकि वो ज्यादा दिन जो है फिर चल सकता है। तो ये सवीक में जो है ये होता था कि जौ और गेहूं के इस तरह से फ्लेक्स बना के उसको सुखा कर उसमें हनी भी मिलाया जाता था, उसमें थोड़ा टेस्ट ऐड करने के लिए, और इस तरह से उसे सुखा दिया, टुकड़े बन जाते थे, और फिर जो है वो सूखा रहता था, तो उसको आप किसी तरह से भी जो है पानी में मिला के खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है पानी पी लें। तो एक मुकम्मल ग़िज़ा भी होती थी, और सफर में ले जाने के लिए आसानी भी होता था। तो ये 200 लोगों के साथ जो है ये आया, 200 लोगों की फौज लेकर आया, नो इमेजिन, सुफियान, और इसने मदीना के आउटस्कर्ट्स पे हमला किया। अब ये लोग जो बहुत सारा सलीक के साथ लाए थे, लेकिन इसे किसी तरह से खबर मिल गई, यानी आप सल्लम को खबर मिल गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लम भी निकले यू नो कि खूब करें, और आप सल्लम फौरन वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक अबू सुफियान फरार हो गया, क्योंकि अबू सुफियान को खबर मिल चुकी थी कि आप सल्लम तक ये न्यूज पहुंच गई है और आप सल्लम भी रवाना हो चुके हैं। तो ये लोग जल्दी जल्दी में जो है, जाहिर सी बात है ये सवीक लेकर तो आए थे, लेकिन सारी सवीक को जो है वो फेंक कर चले गए। अब इमेजिन 200 लोगों के लिए आप कितना सवीक लाएंगे, कितना खाने पीने का सामान लाएंगे ना, बिकॉज अनसर्टेनिटी, आपको मालूम नहीं है आपको कितना वक्त लगेगा। तो 200 लोगों के जो खाने का सामान है वो पूरा के पूरा इस तरह से सवीक खास तौर पर उसे छोड़कर जो है ये लोग भागे, फरार हुए हैं ना, तो फरार होने के लिए तो फिर इंसान हल्का फुल्का भागेगा ना। तो ये सारा सभी, ये सारा बारी जो है वो मुसलमानों के हाथों लग गया, और तो इसे जो है तबारी इन्वेजन भी जो है कहा जाता है। ये भी जो है बदर के 2 महीने बाद जो है वो पेश आया। अब जो है 2 अहम वाकयात हैं which I wish to finish today इंशाल्लाह, जो इसी जंग के बदर ही के साल में जो है हम देखते हैं। उसमें से एक है उस्मान बिन माज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल। Who is उस्मान बिन माज़ून? उस्मान बिन माज़ून जो है एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनोई हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन जो है वो इनसे ब्याही हुई है, उस्मान बिन माज़ून। उस्मान बिन माज़ून की जो वाइफ है वो है खौला रज़ियल्लाहु। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो आप सल्लल्लाहु के घर में उनका बहुत ज्यादा आना जाना है। खौला वाज अ फ्रेंड ऑफ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद भी आप सल्लल्लाहु के हाउस होल्ड की बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत खौला इज completely involved you know with the household of आप सल्लल्लाहु। तो ये खौला के हस्बैंड भी हैं, पर इनकी नेम पे फेम सिर्फ ये नहीं है कि ये उस्मान बिन माज़ून हज़रत उमर के बहन हुई हैं और खौला के हस्बैंड हैं। उस्मान बिन माज़ून की अपनी एक बहुत जिसे हम कहेंगे कि एक बहुत यूनिक शख्सियत थी। इनको इस कदर ज्यादा इबादतों का ज़ौक़ और शौक था। अभी देखिए हम आज इबादतों ही की बात कर रहे थे ना, अब हमें ये स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड जो है सिरा मिलता है कि उस्मान बिन माज़ून जो है वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक नेचर रखते थे। उनकी तबीयत में जो है रूहानियत का इस कदर रुझान था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा
یہ ریکویسٹ فرمائی کہ مجھے خنث ہو جانے دیجیے، یعنی جو میری جو جسمانی ضرورت ہے اس کو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیووٹ کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا کہ عثمان کیا تمہارے لیے مجھ میں اگزامپل نہیں ہے؟ میں نے جو نکاح بھی کیا ہے، میں راتوں کو عبادتیں بھی کرتا ہوں، پھر سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، تو پھر تم کیوں میرے بتایا، یعنی محبت سے سمجھایا عثمان بن معزون کو. لیکن عثمان بن معزون کے ذہن میں جو ہے وہ جیسے عبادتوں کا ذوق اور شوق کہتے ہیں، وہ دیکھیے اس قدر سمایا ہوا ہے کہ انہیں اس کے علاوہ ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ بیکار لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افراط و تفریط سے بھی ہمیں منع کیا ہے. ہمارا دین جو ہے وہ دین القسط ہے، ماڈریشن چاہتا ہے، and the key here is moderation. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے ذوق اور عبادتوں کی جو تلقین فرمائی ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں اور نوافل کا جو اہتمام رہا ہے، اس سے ہم یہ کنکلوژن نکال لیں اور اس طرح سے زندگی گزارنا، لیکن اس سے بھی سختی سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارے دین میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ماڈریشن ہے. عثمان بن معزون کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے چیزیں سیکھنے کی. پہلی یہ کہ دین میں ماڈریشن جو ہے وہ ایک بہت اہم اصول ہے. دوسرا بہت اہم اصول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. ایک چیز جو اپنے اندر کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت جذبے سے کیوں نہ کی جا رہی ہو، لیکن اگر اسے سینکشن نہیں حاصل ہے، لیکن اگر اسے سند نہیں حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی، تو پھر دین میں جو ہے وہ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کیریکٹرز ہمیں دکھ رہے ہیں نا، یہ ہیومن کیریکٹرز ہیں یعنی جن کو عبادتوں کا اس قدر شوق ہے کہ وہ ایک دوسرے ایکسٹریم پر جا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا. تو وہ یہ کہ عثمان بن معزون کا جو انتقال ہو گیا. عثمان بن معزون کا جب انتقال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن معزون کو چوما ہے جب انہیں نہلا دھلا کر تیار کر دیا گیا دفنانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھے کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ اس طرح سے جاری تھی کہ وہ ان کی پیشانی پر جو ہے وہ گر رہے تھے حضرت عثمان بن معزون کی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر شدید محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان بن معزون سے جو ہے وہ فرما رہے تھے. اب اس وقت ایک خاتون ہیں جو وہاں پر جو ہے یہ کمنٹ کرتی ہیں کہ ہاں عثمان بن معزون تو جو ہے وہ جنت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر ایک بہت ہی معنی خیز نظروں سے اس خاتون کو دیکھتے ہیں، تو وہ تھوڑی ڈر جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا. یہ استفسار کرتی ہے کہ یہ تو عثمان بن معزون ہے نا، تو ابو سعید ہیں جو اتنے زیادہ عبادتوں کا شوق اور انہماک رکھنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ڈیفینیٹلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی جو ہے جسے ہم کہیں گے کلیئرٹی پیش کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے عثمان بن معزون کے تعلق سے. لیکن ایک بہت اہم تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہمیں فرماتے ہیں وہ یہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ عثمان بن معزون جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے. ایک بہت اہم اصول جو ہمیں پتہ چل رہا ہے دین کا وہ یہ کہ وہ مت کہو اپنی زبانوں سے جو تم نہیں جانتے. ایک بہت اہم اصول ہے. ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا قولاً سدیدا، سدید. یہ سدید جو ہے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کسی کی تعریف میں بھی جو ہے ایسی بات نہ کہی جائے جو ہم نہیں جانتے نا، وہ جنت میں ہے یا نہیں وی ڈونٹ نو. تو ایسی کوئی بات جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے جو ہم نہیں جانتے. دس از سو ویری امپورٹنٹ. زندگی میں اگر یہی ایک اصول ہم اپنا لیں تو ہم کتنی ساری جو ہے خرابیوں سے بچ جائیں، ہمارا معاشرہ جو ہے کتنے ساری خرابیوں سے پاک ہو جائے، ہماری فیملیز میں جو ہے کتنے سارے
جیسے کرائسس جو ہے ان سے ہم بچ سکتے ہیں. تو غرض یہ کہ حضرت عثمان بن معزون کے انتقال پر یہ ساری چیزیں پیش آئی. ہاں پھر ایک اور اہم بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن معزون کی جب نیچرل ڈیتھ ہوئی تو میں بہت حیران ہوا، کیونکہ ان کا ایک ایسٹیمیشن، ان کی جو ایک ان کے بارے میں تصور میرے ذہن میں تھا کہ یہ بہت ہی جو ہے نیک انسان ہے، تو ان کی موت تو لازماً جو ہے وہ شہادت ہی کے ذریعے ہونی چاہیے نا. جب معزون عثمان بن معزون کا انتقال ہوا اور ایک نیچرل ڈیتھ سے وہ مرے ہیں تو مجھے بہت حیرت ہوئی، اور ان کا جو ایک مقام میرے ذہن میں تھا اس میں کمی آ گئی. مجھے لگا ان کو شہادت کا درجہ بھی نہیں ملا. لیکن پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ موت تو واقع ہوتی ہے، موت یعنی موت آ کر رہتی ہے، نیچرل ڈیتھ آ کر ہی رہتی ہے، تو یہ کسی کی جسے ہم کہیں گے رینک اور درجے کا جو ہے وہ کا پیمائش نہیں ہے کہ اس کی موت لازماً جو ہے وہ شہید یا جنگ کے میدان میں جو ہے لڑتے ہوئے ہوگی، تو ہی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے. تو حضرت عمر بعد میں اپنے آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں کہ میرا یہ غلط خیال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جو ہے میرے ذہن میں یہ اس کی مجھے کلیئرٹی ہوئی، اور پھر جو ہے میں نے ان کا جو مقام تھا عثمان بن معزون کا دوبارہ سے جو ہے میری ذہن میں وہی ہو گیا وقار جو پہلے تھا. ایک اور چھوٹا واقعہ ہے جو میں چاہتی ہوں کروں کیونکہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا. if you guys don't mind waiting for 5 minutes more. ہاں یہ بہت انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے بٹ نندلیس بہت دیر ہو رہی ہے. کیا سب کو اگر کوئی جانا چاہے تو 9 بجے نکل سکتا ہے. let me finish this. تو یہ واقعہ ہے ابو لبابہ کا. جی ابو لبابہ کا واقعہ ہے. ابو لبابہ کون ہے؟ ابو لبابہ جو ہے ایک صحابی ہیں، ابو لبابہ. اوکے، اور ان کا واقعہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کا. ابو لبابہ کا ایک ڈسپیوٹ ہو گیا. ایک ان کا پڑوسی تھا یہودی اور وہ انتقال کر گیا، تو اس کا ایک نابالغ بیٹا تھا. اس نے جو ہے ابو لبابہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جو ہے میرے زمین کا جو ایک ٹکڑا ہے یہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے، کھا لیا ہے. اب یہ پورا قضیہ، یہ جو پورا معاملہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. جب واقعات کی تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ یہ جو ہے یہودی کا کلیم جو ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور ابو لبابہ جو ہے وہ کریکٹ ہے. یہ جو آراضی ہے، یہ جو ملکیت ہے دراصل ان کی ہے، ابو لبابہ کی ہے، یہ اس یہودی کی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نند لیس یہ فرمایا، ابو لبابہ کو یہ کہا کہ ابو لبابہ یہ جو ہے یہ جو لڑکا ہے یہ نابالغ ہے، ہی از ان نیڈ، تو تم ایسا کرو کہ یہ گارڈن یعنی یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جو باغ ہے، یہ تم اس لڑکے کو اینی ویز دے دو. ابو لبابہ نے کیا کیا؟ ابو لبابہ سیڈ نون آف ڈیفرنسز. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. سو ابو لبابہ سینس آف جسٹس، نہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری زمین ہے، یہ میرا حق ہے، میں اس کو نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آمادہ بھی کرنا چاہا تھا کہ دیکھو تم یہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جو ایک پورا باغ دے گا. اللہ نے کہا تھینک یو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ مشورہ نہیں چاہیے. تو یہ سینس آف جسٹس میں اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو ابو لبابہ نے کیا. ابو لبابہ کو جب یہ آفر کیا گیا تو انہوں نے تو جو ہے اس کو ریفیوز کر دیا. بٹ ایک صحابی تھے ثابت بن الدحاحہ، ثابت جو ہے انہیں یہ ٹریڈ بڑا ہی جو ہے تجارت بہت ہی فائدہ مند لگی. یہ فوراً آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا یہ آفر کسی اور کے لیے بھی ویلڈ ہے کہ یہ اگر ٹکڑا دے دیں اور تو انہیں جنت میں کتنی بڑا جو ہے مل جائے گا. تو آپ سے پاتے ہیں بے شک.
تو وہ جو ہے ثابت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ ایک چھوٹا سی ٹکڑا تھا نا زمین کا جو ابو لبابہ سے مانگا جا رہا تھا, سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دے دیجیے اس لڑکے کو, وہ نہیں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا پورا باغ ہے جو اس یہودی لڑکے کو دے دیتا ہوں اس orphan کو, تو کیا مجھے بھی ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں, اور اس طرح سے ثابت رہا جو ہے وہ اس آفر کو فلفل کر لیتے ہیں. اب کچھ پوائنٹرز ہیں ہمارے لیے. ایسے نہیں ہوا کہ ابو لبابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو کینسل کیا تو اس کے بعد جو ہے ابو لبابہ بلیک لسٹ ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو لبابہ کو بہت سارے کروشل کام جو ہیں وہ ان کے ذمہ دیں گے, بہت ساری ذمہ داریاں سونپیں گے, اور اس کے بعد ایک بار اور جو ہے ابو لبابہ کی سلپ ہوگی. تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ ابو لبابہ کے دل میں بہت دولت کی محبت تھی کہ کسی طرح سے جو ہے اس گارڈن سے یا اس ٹری سے یا اس ٹکڑے سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہو رہے تھے. ان کے لیے یہ تھا کہ نہیں, how can I give, یہ میرا, جسٹس ڈیمانڈ جو ہے کہ اگر یہ میرا ہے تو یہ میرا ہی ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ بالکل ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, عدل اور احسان, یہ جو ہے کارنر سٹون ہے ایک ایسی جو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس میں عدل بھی چاہیے اور احسان بھی چاہیے. بٹ احسان جو ہے وہ سم ٹائمز اوور رائڈ عدل, بیکاز احسان میں جو ہے صرف وہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ والا عدل نہیں ریکوائرڈ ہے. احسان میں دل کا احسان بھی جو ہے وہ دل کا عدل بھی جو ہے وہ شامل ہے. تو غرض یہ کہ ابو لبابہ اوقات جو ہے بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں ریشنالٹی کی نہیں, بس یہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہے, تو میں تو کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں نا. اور ٹھیک ہے انہیں غلط گردانا بھی نہیں گیا, انہیں بلیک لسٹ کیا بھی نہیں گیا, لیکن انہوں نے ابو لبابہ نے کیا کیا, اپنے اس عدل کے چکر میں جو ہے اس احسان کے لیول کو جو وہ اختیار کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے. تو آج جو ہے سیراز کے لیکچر میں ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا نا, تو احسان از مور دین sometimes even عدل. اب ریلیشن شپ میں بھی احسان ہوگا نا, بحیثیت ایک بیوی کے, بحیثیت ایک ماں کے, بحیثیت ایک بہن کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ رشتہ جو ہے ہم سے کیا ہمارے واجبات, ہمارے فرائض ہیں کہ ہم سے کیا چاہتا ہے, تو وہ تو میں نے پورا کر دیا. لیکن دنیا کی زندگی صرف اس سے نہیں چل سکتی, خاص طور پہ ریلیشن شپ تو کبھی نہیں چل سکتی, خوبصورت ریلیشن شپ نہیں چل سکتے ہیں. لڑتے ہوئے تو گزر جائے گی زندگی, لیکن خوبصورت ریلیشن شپ اسی وقت قائم ہوتے ہیں اور زندگی اسی وقت خوبصورت ہوتی ہے جب اس میں عدل کے ساتھ احسان شامل ہے. جب تک کہ احسان نہیں ہم شامل کریں گے زندگی میں, تو دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ آؤٹ لائرز جو ہیں ان کی زندگی کا ایک بہت اہم ورچو جو ہے وہ ہے ایکسلنس, ٹو گیٹ انٹو دیٹ موڈ, کہ جب آپ کسی چیز کو کر رہے ہیں تو آپ اتنی توجہ, اتنے انہماک اور اتنے مائنڈفلنس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ پوری طرح اس میں امرسڈ ہیں, اور آپ اتنے امرسڈ ہیں کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہے اس وقت, یہ آپ کے اپنے وجود سے کوئی دوسری چیز ہے. It becomes a part of you. میری نماز جو ہے دراصل مجھے اسی احسان کو اختیار کرنے کی اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی جو ہے بار بار ٹریننگ دیتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایز اے آن گوئنگ پروجیکٹ ہماری زندگیوں کے لیے یہ ایک اہم سیکھ اور ایک اہم جو ہے ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں اس احسان کے لیے, اور اس کے لیے سب سے بہترین گراؤنڈ جو ہے وہ ہے ہماری نماز ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آپ نے اسکالرس کو سنا ہوگا کہ اپنی نمازوں کو درست کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو درست فرما دے. درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درست کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس احسان, اس ایکسلنس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, and that excellence then becomes a part of who I am.
اور پھر میں اپنی زندگی کے ہر گوشے میں جو ہے پھر ایکسلنس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں. ایز اے اسٹوڈنٹ آئی وڈ ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ اسٹوڈنٹ. As a teacher, I would try to be the best teacher. As a mother, I would try my level best. As a daughter, as a wife, میری زندگی کے ہر مختلف رولز میں جو ہے میں اسے اچیو کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ان حکمتوں کو سمجھنے والا اور انہیں اختیار کرنے والا بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسوہ حسنہ سے ہمیں وہ سبق اخذ کرنے والا بنائے جو ہماری زندگیوں کو جو ہے ایک 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیرووں میں شامل فرما دیں جن کا شمار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری ذریت کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.